اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے تشہد میں درود شریف کے بعد کی دعا۔ تشہد کہتے ہیں جب ہم سجدہ کر کے فارغ ہوتے ہیں اور جب ہم التحیات اور درود شریف پڑھتے ہیں اس حالت کو تشہد کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت جب ہم التحیات پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی وہ سنت میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص درود شریف کے بعد سلام پھیر دے تو بھی اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز میں افضل ہے کہ سنت کو ضرور لازم پکڑا جائے، کیونکہ اس کی بہت بڑی اہمیت بھی ہے اور بے شک ہم کو لگتا ہے کہ سب لوگ ضرور پڑھتے ہی ہیں دعا، لیکن ایک خاص دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ضرور حکم دیا ہے کہ ضرور اس کو ہمیں لازم پکڑنا ہے اپنی ہر نماز میں، وہ دعا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ اہمیت کیا ہے اس وقت دعا پڑھنے کی، تو سنن ترمذی میں ابو امامہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سی دعا ہے جو قبولیت کے زیادہ قریب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری رات کے بعد کا جو آخر کا حصہ ہے اور فرض نمازوں کے دبر بعد کا حصہ۔ دبر کہتے ہیں دم کو، جس طرح سے دم جسم کا حصہ ہوتا ہے لیکن سب سے آخر کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح سے نماز میں تشہد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ سب سے آخر کا وقت ہوتا ہے، لیکن وہ بھی نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت کی دعا قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، تو اس وقت کی اہمیت کو لازم ہمیں اپنی دعاؤں کو اس وقت ضرور پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروعات کرے، یعنی التحیات پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو چاہے اپنے لیے دعا کرے، یعنی اس وقت بندے کو اختیار ہے کہ جو چاہے دعا کرے۔ یہ صحیح الجامع 648 کی روایت ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے اس میں ہے کہ جب آدمی اپنی نماز سے فارغ ہو جائے یعنی التحیات اور درود شریف پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ لے اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ یہ حدیث صحیح الجامع 700 ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھلے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی جو بھی مسنون دعائیں ہیں اس میں مانگ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ایک اسپیشل دعا انہوں نے خاص ہم لوگوں کو لازم سکھائی ہے وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یعنی اس دعا میں ہم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ قبر کا عذاب تو لازم ہے، سب کو پتہ ہے کہ چھوٹے گناہ پر جو ہم کو چھوٹا لگتا ہے لیکن وہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سخت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے طہارت نہیں رہتی ہے۔ جیسے کہ پیشاب کے چھینٹے ایک آدمی کے جسم پر پڑتے تھے لیکن وہ اس کو اگنور کرتا تھا، اس پر توجہ نہیں اتنا دیتا تھا، تو اس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ یہ ایک حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں۔ اسی طرح دوسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے جہنم کے عذاب سے۔ تو بے شک جہنم کا بھی عذاب حق ہے، ہم لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے کہ اللہ ہی کی رحمت ہی ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی، ورنہ عمل اتنا نہیں ہے ہمارا کہ ہم کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہنا ہے، پہلا قبر کے عذاب سے، دوسرا جہنم کے عذاب سے، اور تیسرا فتنۃ المحیاء والممات، یعنی زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی میں جتنے فتنے ہیں، جو الجھنیں اور جو چیزیں ہیں، جس طرح کا بھی فتنہ ہے، اور جو موت کا فتنہ، ان دونوں فتنوں سے اللہ کی پناہ، اور چوتھا مسیح الدجال کے شر سے، اس کے فتنے سے بھی، ٹھیک ہے، فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے۔ یہ سکھائی ہوئی دعا میری نہیں ہے، نہ ہی کسی بھی پیر یا مولانا کی ہے، یہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اس دعا کو تو لازم پکڑ لیجئے۔ اس کے بعد آپ چاہے تو جو آپ دعا پڑھتے ہوں بے شک وہ اچھی ہو، آپ اس کو بھی پڑھیے، لیکن اس دعا کو میری یہی گزارش ہے ہر سننے والے سے کہ اپنے فرض نماز میں اس کو ضرور شامل کر لے۔
اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں ایک دوسری دعا کی بھی اہمیت بتائی گئی ہے، لیکن یہ تو جو فرسٹ بتایا وہ مینڈیٹری ہے، اس کو تو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ اور یہ دوسری دعا ہے جو یہ صحیح البخاری 834 اور صحیح مسلم 2809 کی روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے انہوں نے گزارش کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، مجھے سکھا دیجئے کہ میں نماز کے اندر کیا دعا پڑھا کروں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ دونوں دعا بالکل بہترین دعا ہے، تو انشاءاللہ رب العزت ان دونوں دعاؤں کو ہم لوگ اپنی نماز میں ضرور شامل کریں گے۔ اور نماز تو ہم کو پتہ ہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے کہ انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے، یہ صحیح مسلم 256 کی روایت ہے۔ تو اس طرح ہم نے آج سیکھا کہ ہمیں نماز کی تشہد میں وہ کون سی دعا ہے جس کے پڑھنے کا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔